سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اسلام نے کیسے شراب کو حرام کیا اور کیوں کیا۔ عرب معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے اسلام سے پہلے کہ ہر برائی کی وہ آماجگاہ تھا۔ ہر برائی عربوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ شراب بھی وہ بہت ذوق و شوق سے پیتے تھے۔ کوئی مہمان آ جائے تو آج آپ چائے اور روح افزا پیش کرتے ہیں مہمان نوازی کے لیے، وہ شراب پیش کیا کرتے تھے۔ پھر جب اسلام آیا تو جو صالح طبیعت کے انسان تھے انہوں نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اس چیز کی گنجائش اسلام میں ممنوع ہوگی، اس لیے کہ اسلام ایسی کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کرتا ہے جو مروت کے بھی خلاف ہو، مروت کے بھی خلاف ہو۔ چنانچہ اسلام جب آیا تو نزول قرآن کا سلسلہ جاری تھا۔ عرب معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کا سدباب بالتدریج ہو رہا تھا، آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ یک لخت اگر آپ کسی کو پابند بنا دے کہ آج سے تمہیں یہ نہیں کرنا ہے تو وہ اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ایک ایک برائی کا خاتمہ کیا جا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک برائیوں کی جڑوں کو کاٹ رہے تھے۔ شراب کا جب نمبر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، شراب کی حالت میں، شراب جب تم پی لو نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پہلے یہ حکم دیا گیا کہ نماز اس وقت جو ہے وہ شراب نہ پی جائے، نماز سے پہلے اور نشے کی حالت میں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش یہ تھی، حضرت عمر کا حال یہ ہے کہ بہت ساری ان کی رائے جو وہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق پھر قرآن نازل فرماتا تھا۔ بہت سارے امور ہیں۔ حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ شراب پروردگار عالم نے ممنوع قرار دے دی، لیکن صرف نماز کے وقت وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسے مستقل طور پہ حرام قرار دے دے، ممنوع قرار دے دے۔ ایسی بہت ساری آراء ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اسی کے مطابق احکامات نازل ہوئے، قرآن نازل ہوا، وحی نازل ہوئی، قانون بنایا گیا جو وہ رائے دیتے تھے۔ پردے کا قانون بھی سب سے پہلے حضرت عمر نے توجہ دلائی تھی کہ یا رسول اللہ، ازواج مطہرات لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں، یہ کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتا، آپ ان کو جو ہے وہ پردے کا اگر حکم دیں، چہرہ چھپانے کا حکم دیں تو بہتر ہوگا۔ قرآن نازل ہو گیا اور امہات المومنین کو پردے میں کر دیا گیا۔ سب سے پہلے امہات المومنین کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کی بنیاد پر۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر تو یہ چاہتے تھے کہ یہ ممنوع قرار دے دیا جائے، سخت پروہیبیٹڈ قرار دے دیا جائے۔ پھر ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا، کچھ مسلمان جمع تھے، نماز پڑھائی ایک شخص نے، اور اس نشست میں انہوں نے شراب پی لی تھی، اس سے پہلے، نماز سے پہلے۔ اب نشے کی حالت میں انہوں نے قرآن کی سورہ پڑھی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ جہاں جہاں لا ہے وہاں وہاں انہوں نے لا کو چھوڑ دیا۔ اب معنی یہ ہوتے گئے، مثال کے طور پہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے کافرو، لا اعبد، میں نہیں پوچھتا ہوں، ما تعبدون، جس کو تم پوچھتے ہو، جن خداؤں کو تم نے جو ہے وہ پوچھنا شروع کر دیا ہے، تم پوچھتے ہو، ہم انہیں جو ہے وہ نہیں پوچھتے۔ جب وہاں سے لا ہٹا دیا گیا نشے کی حالت میں تو یوں ہو گیا اعبدو ما تعبدون، میں بھی عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ جب یہ رپورٹ حضور کی بارگاہ میں آئی، اس وقت پھر قرآن عظیم کی یہ آیت پاک نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کی ہے، اور اس کے بعد فوراً جو ہے وہ قرآن نے یک لخت حرام قرار دے دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔
کئی چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس میں سے سب سے پہلے پروردگار عالم نے فرمایا کہ خمر، میسر، جوا، یہ جو ہے وہ شیطان کے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں. فَاجْتَنِبُوهُ، بس اس سے بچو. اور پھر پروردگار عالم نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تمہیں جو ہے وہ کامیابی مل جائے. یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی، جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کر دیا. یہ 3 صدی ہجری کی بات ہے. اس وقت تک شراب کی ممانعت نہیں تھی، لیکن 3 صدی ہجری میں اس واقعے کے بعد جو نماز میں ہوا، یہ آیت پاک نازل ہوئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کروا دیا، ندا دی گئی. ایک شخص کو فرمایا کہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کے اعلان کرو کہ شراب حرام ہو گئی ہے. منادی نکلا اور اس نے اعلان کیا الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت. لوگ چونک گئے. وہ ندا دے رہا تھا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بے شک شراب حرام کر دی گئی، بے شک شراب حرام کر دی گئی، بے شک شراب حرام کر دی گئی. یہ اعلان ہوا، صحابہ لرز گئے کہ رسول اللہ کا منادی ندا دے رہا ہے. اس وقت حال یہ تھا کہ جنہوں نے جام اپنے منہ سے لگایا تھا فوراً انہوں نے ہٹا دیا. جنہوں نے منہ میں لے رکھا تھا وہ اپنے حلق کے نیچے اتارنا چاہتے تھے، اتارنا چاہتے تھے. یہ اعلان سنا منادی کا، اسی وقت کلی کر دی، اگل دیا اسے. اور اس کے بعد لوگ روڈ پر آ گئے، باہر آ گئے کہ رسول اللہ کا منادی اعلان کر رہا ہے. اور اس کے بعد مشکیزیں پھاڑے گئے، برتن توڑے گئے، شراب بہائی گئی. پورے مدینہ شہر کی گٹروں میں، نالیوں میں اس دن شراب صرف اس اعلان کی بنیاد پر بہہ رہی تھی. وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ایسے فرما بردار تھے کہ جیسے ہی حکم ہوا کہ یہ شے حرام قرار دے دی گئی ہے تو پھر کسی مسلمان کی یہ جرات نہیں ہو سکی کہ وہ منہ میں لیے ہوئے گھونٹ کو اتار سکے حلق کے نیچے. سب نے جو ہے وہ اسے اگل دیا، بہا دیا، ضائع کر دیا. پھر اس کے بعد حضرت عمر کو معلوم ہوا، حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے آج شراب کی حرمت کی آیت نازل فرما دی. ان کا تو دل ٹھنڈا ہو گیا، ان کی تو خواہش پوری ہو گئی، وہ تو چاہتے ہی یہی تھے. حضرت عمر حاضر ہوئے اور پھر انہوں نے کہا انتہینا انتہینا انتہینا، ہم بچنے والے ہیں، ہم بچنے والے ہیں، ہم گریز کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد پھر مسلمانوں نے جو ہے وہ شراب چھوڑ دی. جہاں جہاں مسلمان تھے یہ آیت پہنچائی گئی، یہ احکامات پہنچائے گئے. اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنے ارشادات کے ذریعے سے بھی ذہن سازی شروع کر دی کہ قرآن نے حرام قرار دے دیا گیا، قرآن نے حرام قرار دے دیا ہے، اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے. کیوں حرام قرار دیا گیا؟ اس کی حکمت، اس کی مصلحت، اس کا ریزن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیان کیا. اور فرمایا شراب کے بارے میں کہ یہ ام الخبائث ہے، ساری برائیوں کی جڑ. اور فرمایا مفتاح الذنوب، گناہوں کی کنجی، گناہوں کی چابی شراب ہے. مفتاح الذنوب، شراب کو گناہوں کی کنجی قرار دیا گیا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان برتنوں کو جس میں اس زمانے میں شراب پی جاتی تھی، جمع کی جاتی تھی، اسٹاک کیا جاتا تھا، ان برتنوں کو توڑنے کا حکم دیا. آپ اندازہ فرمائے کہ شراب سے اسلام نے کس قدر نفرت دلائی کہ وہ برتن جس میں وہ پیتے تھے، شراب جمع کرتے تھے، شراب اسٹاک کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ اور مدینے کے چوراہوں پر رکھ کر اسے توڑ دو، گناہوں کی یادگار بھی باقی نہیں رہنی چاہیے.